نشرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم علاج زندگی. علی بھائی گزارش یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ روح جو ہے جی اور نور، جی جی روح اور نور جو ہے یہ ایک ہی بات ہے کہ روح الگ ہے اور نور الگ ہے؟ نور جو ہے جیسے کہ بابا حضور نے فرمایا یہ روح سے بھی آگے کی بات. عام طور پہ روح اور بدن کی بات کی جاتی ہے اور نور کی بات جو ہے نا بہت کم کی جاتی ہے. تو بابا حضور نے نا نور کی بات کی ہے اور نور کا جو مقام ہے یہ روح اور بدن سے آگے کا مقام. اور بابا حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ روح تک رہے، یعنی کہ عیسائیت ہے یا یہودیت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ روح کے مقام پہ پہنچے. لیکن سرکار دو عالم کی تشریف آوری کے بعد سے انسان جو ہے وہ نور تک پہنچا. یہ مقام جو ہے پہلے انسان کو اللہ نے عطا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مختصر جواب تو یہی ہے کہ روح اور نور میں جو ہے وہ فرق ہے. تو کسی کی نگاہ کرم ہو تو انسان جو ہے وہ روح کے مقام پہ پہنچتا ہے، اور مزید اس پہ کرم ہو تو وہ پھر نور کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. نور کا مقام جو ہے نا یہ آخری مقام. اور کچھ یہ بھی بات گفتگو ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اس پہ بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں. تو اس کا کسی درویش نے جواب دیا تھا کہ نور جو ہے آپ سرکار کے علاوہ نور ہے ہی نہیں. یہ تو سوال بہت پیچھے رہ جاتا ہے کہ سرکار نور ہے یا نہیں. نور جو بھی ہے جس شکل میں بھی ہے وہ سرکار دو عالم کے نور کا ہی ظہور ہے، یا اسی نور کا جلوہ ہے، یا اسی نور سے اکتساب فیض کیا گیا. تو اس پوری کائنات میں جتنی بھی روشنی ہے وہ سرکار دو عالم کے دم قدم سے ہے یہ روشنی. تو اب سورج ہے وہ روشن ہے اور کسی کو نہیں پتہ کہ کب سے روشن ہے اور کب تک روشن رہے گا. اسی طرح چاند روشن ہے اور اس کا بھی کسی کو علم نہیں کب سے روشن ہے کب تک روشن. ستارے ہیں وہ بھی روشن ہیں، اور اگر انسان چاند پہ پہنچ جائے تو وہاں اسے جا کے ڈسکور کرتا ہے کہ یہاں پہ تو مٹی اور پتھر ہی ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور پھر کہاں سے آ رہا ہے، اور سورج میں جو روشنی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، اور ستاروں میں جو روشنی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے. ستاروں پہ بھی اگر پہنچیں
مریخ پہ جیسے پہنچے تو وہاں پہ بھی یہ مٹی پتھر زیادہ سے زیادہ کوئی تھانتے ملیں گی. یہ جو پھر آنکھ کے اندر نور ہے جی 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 یہ بھی کہاں سے آ رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں. اور پھر میری اگلی ایک گزارش ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ روح سے واقف تھے, روح تک پہنچے وہ آگے. تو پھر جو کوہ طور پہ جو تجلی تھی, جی 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 جس کو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ, تو وہ پھر کیا تھا؟ وہ یہاں پہ نا ایک بات بول رہے ہیں آپ, تجلی تو ضرور تھی لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو سرکار دو عالم وہاں تک پہنچے. صحیح ہے. تو وہ تو ایک چھوٹی سی تجلی ہے. تو جو اس تجلی کا خالق تھا اور جس کی وہ ایک ذرا سی تجلی تھی, تو آپ سرکار جو تھے وہ اس مقام تک پہنچے. تو آپ سرکار کی نسبت سے آپ سرکار کے کا کلمہ پڑھنے والے ہم لوگوں کو بھی پھر یہ شعور حاصل ہوا کہ یہ بھی ایک مقام ہو سکتا ہے. پہلے تو عیسائیت اور یہودیت جو ہے اس کے اندر بدھ مت میں ایون ہندوؤں میں روحانیت تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات جو ہے نا نور تک پہنچنے والی بات, یہ ہماری آپ سرکار کی امت کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ واقعہ معراج جو ہے یہ صرف آپ سرکار کو عطا ہو اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا. تو واقعہ معراج جو ہے یہ وہ نور تک رسائی کا مقام ہے. تو یہ خاص جو ہے نا جو کلمہ گو ہیں آپ ان کے اوپر یہ عطا ہے کہ وہ بھی نور تک پہنچ سکتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بابا حضور نے پاکستان کو نور کیسے کہہ دیا, یہ بڑا سوال. تو کبھی یہی جواب عرض ہے کہ باقی جیسے ستاروں کی بات کی, ستاروں پہ بھی انسان پہنچے تو وہاں سے مٹی اور دھاتیں اور پتھر ہی نظر آئے, اور چاند پہ پہنچے تو وہاں پہ بھی مٹی نظر آئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مٹی کا ٹکڑا نور ہو سکتا ہے, چاند اگر نور ہو سکتا ہے, ستارے نور ہو سکتے ہیں, سورج ہے گیس ہے وہ اگر نور ہو سکتی ہے, تو یہ چھوٹا سا مٹی کا ٹکڑا یہ کیوں نہیں نور ہو سکتا. تو یہ اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ بھی جو ہے چمک رہا ہے, دمک رہا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نور کو زوال نہیں ہے. تو کبھی یہ مطلب ہے کہ سورج کی روشنی جیسے کبھی ختم نہیں ہوتی, چاند کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی, ستاروں کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی. تو پاکستان جو ہے اس کی روشنی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی, زوال نہیں ہے. کا مطلب یہ ہے کہ نور جو ہے وہ کبھی بھی اس کائنات میں اللہ نے جو پیدا کیا اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی, کم زوال نہیں آتا. یہ مطلب ہے کہ پاکستان کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. بلکہ ستاروں کے اوپر بھی پہنچ جائیں تو اوپر بھی ستارے ہی ہیں اور وہ بھی روشن ہیں, اور ان ستاروں پہ پہنچ جائیں تو اس سے آگے بھی ستارے ہیں اور وہ بھی روشن ہیں. اور اگر آپ
دیکھیں کہ جو لیٹسٹ دوربینیں ایجاد ہوئی ہیں وہ پتہ چلے گا کہ پوری کائنات جو ہے وہ جگمگا رہی ہے. ایک فانوس جیسے ہوتا ہے، فانوس جگمگا، پوری کائنات جو ہے وہ روشن ہے. اور پوری کائنات جس کی لمٹ کا نہیں پتہ، جس کی ابھی تک کائنات کی سرحد کا کسی کو نہیں پتہ چلا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بے حد ہے کائنات. تو وہ بے حد کائنات جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے جو بنائی ہے وہ نور سے جگمگا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نور ہے، اور یہ نور جو ہے اصل میں آپ سرکار کو نور سے ہی فیض ہے اس کائنات کو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، جی 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 تو اللہ میاں جو ہے وہ نور ہیں. جی 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 تو تبسم صاحب کا جو سوال ہے روح اور نور کا، جی 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 تو آدم کے بارے میں یہ ہے کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا جی اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی. جی 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 تو یہاں پہ ذرا واضح کیجیے گا کہ نور اور روح کہاں پہ ایک ہو رہے ہیں یا یہ مختلف ہیں؟ اور جی یہ بڑا اچھا آپ نے، تو یہاں پہ بھی آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بے شک ہر چند کے اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، لیکن فرشتے آدم کو پہچان نہیں سکتے. روح جو پھونکی گئی تھی وہ تو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور محمد تھا وہ انہیں نظر نہیں آیا. تو سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے حکم تھا کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف نور کو سجدہ کیا. تو وہ نور اگر وہ پہچان لیتے تو انہوں نے اطاعت تو کی، لیکن ساتھ سوال بھی کر دیا کہ سجدہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. تو درویش اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ سجدہ اس لیے ضروری تھا کہ اس پیشانی میں نور محبت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا، اور وہ حضرت آدم سے پھر منتقل ہوتا چلا گیا نسل در. اور مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ان کی یہ بڑی پیاری ادا، انہوں نے وہ سارا شجرہ یاد کیا حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک. تو وہ نور جو تھا وہ منتقل ہوتا چلا گیا، اور پھر اس کا ظہور جو ہے آپ سرکار کرنے ہو. تو نور جو تھا وہ موجود تھا، لیکن اس کا کامل ظہور جو ہے وہ آپ سرکار کے ذکر میں ہوا. اور امید ہے کہ اس سے مزید کچھ آپ کہنا چاہیں. اس میں صرف وہی ایک تشنگی ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی. جی تو اللہ چونکہ نور ہے، جی 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 تو یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے روح کا، جی 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 تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر آپ کر سکیں. ان کے سوال سے یہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا. اللہ نے اپنی روح پھونکی اور بتا دیا، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ سوال لوگوں کے ذہن میں موجود ہے. نور اور خاک کا، تو وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش تو وہ سب کی سمجھ میں آ گئے، اور اس میں روح ڈالنے کو بھی سب مانتے ہیں، لیکن یہ نور والی بات جو ہے نا
یہ سب کو معلوم ہی نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، تو یہ کسی کو معلوم۔ اور وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے، ابرہہ اپنا لشکر لے کے آ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو، تو کعبے کا جو ہے مالک جو ہے وہ انہوں نے اللہ کا گھر اللہ کے حوالے کر دیا، اور خود جو ہے وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کیا، اس کے مقابلے میں کسی قسم کی جنگ یا جہاد یا لڑائی نہیں کی، اور اپنے قبیلے کو حکم دیا کہ بلکہ اپنے قبیلے کو حکم دیا کہ اب تم کعبے سے دور چلے جاؤ، اپنے خود بھی اور قبیلے کو بھی لے کے کعبے سے کافی فاصلے پہ چلے گئے، تو اور کعبہ جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے کر دی۔ تو درویش کہتے ہیں کہ وہ دادا جو تھے انہوں نے اصل میں نور محمد کی حفاظت کی، کعبے کو اللہ کے حوالے، وہ اپنی جان نہیں بچائی تھی، وہ جو آنے والا تھا نور اس کی حفاظت کی۔ تو یہ بنی ہاشم کا قبیلہ ہے، یہ کعبے کی حفاظت شروع سے، چونکہ یہ حضرت ابراہیم کے وقت سے چلا آ رہا، تو یہ بنی ہاشم جو ہے یہ آل ابراہیم ہے اصل میں۔ آل ابراہیم جو ہے یہ ان کو نسل بعد نسل کعبے کی حفاظت کی اور حاجیوں کے حج کے انتظامات کی ہے، شروع سے یہ ڈیوٹی آل ابراہیم کے پاس تھی اور پھر بنی ہاشم کے پاس۔ لیکن بنی ہاشم کو اللہ نے یہ سمجھ بوجھ بھی دی تھی کہ کس وقت کس چیز کی حفاظت کرنی زیادہ ضروری، کس وقت کعبے کی حفاظت کرنی ہے، کس وقت نور محمد کی حفاظت کرنی، اور یوں سمجھ کعبے کی کب حفاظت کرنی ہے اور کب کعبے کو کعبہ بنانے والے کی حفاظت کرنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو معلوم ہے باڈی گارڈ کا نام کیا تھا، مولا علی تھا۔ شروع سے 13 سال کی عمر سے آپ جو تھے وہ باڈی گارڈ تھے، اور وہ باڈی گارڈ تھے تو وہ تمام قبیلہ بھی جیسے حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب اور یہ سب جو تھے وہ گارڈ تھے سرکار دو عالم کے۔ وہ شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے تو وہ اسی قبیلے کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہی قبیلہ جو تھا وہ کافر جانتے ہیں یہی قبیلہ گارڈ کر رہا ہے، یہ نہ ہو تو پھر ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جی۔ تو یہ جو تھے ان کے بلڈ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو تھی یہ چلی آ رہی تھی۔ حضرت علی مولا علی کے متعلق ہے کہ وہ 13 سال کی عمر میں وہ سرکار دو عالم کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور کوئی کافر کوئی وار کرتا تھا مولا علی کے بچپن تھا، 13 سال کی عمر بچے ہی ہوتے، ان کے جیب میں نا کچھ
کھجوروں کی گٹھلیاں ہوتی تھیں، تو کوئی اٹیک کرنے کی نیت کرتا تھا تو آپ وہ گٹھلی اس کو مارتے تھے، اور اس کی گٹھلی مارنے سے نا اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی. وہ اب یہاں پہ یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گٹھلی مارنے سے پسلی کیسے ٹوٹ سکتی؟ تو اب کنکری مارنے سے اگر ہاتھی ٹوٹ سکتا ہے تو پھر گٹھلی مارنے سے پسلی بھی ٹوٹ سکتی، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے 13 سال کی عمر سے شروع کیا، اور پھر ہر جنگ میں آپ جان، ہر جہاد میں، ہر غزوے میں تو آپ نے حفاظت کی. شب ہجرت بھی آپ جان کس طرح حفاظت کی. یہ صرف ایک رات کی بات نہیں تھی. حضرت ابو طالب جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت آئے تھے، تو ان کی یہ عادت تھی کہ اس وقت سے ہی جو تھی سرکار دو عالم جو جاننے والے تھے وہ پیدائش سے ہی پہچان گئے تھے. وہ جو نور کی بات ہو رہی تھی، تو جن کو اللہ نے نگاہ دی تھی وہ پہچان چکے تھے کہ اللہ کا نور جو ہے وہ اس بچے کی شکل میں آ چکا. تو دشمن جو تھے وہ پہلے دن سے ہی موجود تھے. تو حضرت ابو طالب کا طریقہ یہ تھا کہ جس بستر پہ سرکار دو عالم رات کو آرام فرماتے تھے، تو اگلے دن آپ وہ بستر مولا علی کے ساتھ چینج کرتے تھے. کو مولا علی کے بستر پہ، مولا علی کو اس کے بستر پہ، تاکہ اگر اٹیک ہو تو یہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ شہید ہو، سرکار دو عالم بچ جائے. تو یہ ایک رات کی بات نہیں تھی، یہ بچپن کی ٹریننگ تھی. تو بنی ہاشم کی بات ہو رہی تھی کہ یہ بہترین گارڈز تھے، لیکن ان کو یہ شعور تھا کہ کس وقت کس کو گارڈ کرنا ہے، کس وقت کعبے کو گارڈ کرنا ہے، اور کس وقت کعبے کو، کعبہ بنانے والے کو گارڈ کرنا ہے، اور کس وقت خود کعبے والے کو گارڈ کرنا. اب کعبے والے کو گارڈ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل پوائنٹ ہے. اور کعبے والے کو جو بنی ہاشم نے گارڈ کیا ہے وہ کربلا میں گارڈ کیا، بنائے لا الہ است حسین. تو وہ کربلا والے کو بنائے لا الہ است حسین کا مطلب یہی ہے کہ کعبے والے کو لا الہ کو گارڈ کرنا کیا ہے، کعبے والے کو گارڈ کرنا. وہ جو شہداء ہیں وہ ان کے اگر آپ شجاع دیکھیں تو جیسے امام حسین بن علی بن ابو طالب، آگے کیا ہوتے کہ جی بن عبد المطلب بن ہاشم. شجرہ جو ہے حضرت ہاشم تک پہنچ جاتا ہے. جو جتنے اہل بیت اطہار تھے وہ سب کا شجرہ جو ہے وہ حضرت ہاشم تک پہنچ جاتا. تو وہ خون جو تھا وہ حضرت ہاشم کا خون ہی تھا جو کربلا میں کعبے والے کی حفاظت کے لیے اللہ نے قبول کیا.